नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हो अपने औलाद के हमरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को दोनों जहां की खुशी नसीब करे और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी नेक और सालिह औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप लोगों का होस्ट भाई फयाजुद्दीन एक बार फिर स्टार गुड टीवी की जानिब से एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ है। इस वीडियो में हम लोग नमाज के फ़राइज़ का दूसरा मरहला पढ़ेंगे। पहला मरहला चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं और जैसे कि हमने पहले ही फरमाया था कि भाई नमाज के 13 फ़राइज़ हैं। काफ़ी साथी, काफ़ी बहनें भाई जो है ना दरख्वास्त करते हैं, ख्वाहिश रखती हैं और बार बार जो है ना उनके सर पे कि भाई हमें नमाज के फ़राइज़ सिखाइएगा। तो इससे पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ, वह नमाज के फ़राइज़ का पहला हिस्सा था जिसमें हमने नमाज के बैरून वाले जो फ़राइज़ थे जिनको शराइत कहा जाता है, 7 अदद होते हैं, 7 फ़राइज़, 7 शराइत होते हैं, वो ऑलरेडी हमने बयान कर दिए हैं। और आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम लोग नमाज के मज़ीद 6 फ़र्ज़ सीखेंगे जो कि नमाज के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से जब 6 ये याद हो जाएंगे, आपको ज़हन नशीन हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे नमाज के 13 फ़राइज़ पूरे हो जाएंगे। और इस तरीके से फिर आप ये फ़राइज़ पक्का ज़हन नशीन कर लीजिएगा। सब यारों दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा ताकि हमारा दीन जो है वो फले फूले, लोग दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और उनको पता चल सके कि नमाज में कितने फ़राइज़ हैं और किन किन फ़राइज़ के छूटने से अगर फ़र्ज छूट जाए तो नमाज नहीं होती, ताकि इसकी वाक़िफ़ियत सबको हो जाए। तो चलें जी, शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपनी आज की नई वीडियो की तरफ। तो नमाज के 13 फ़राइज़ थे जिसमें से 7 बाहर थे, शराइत वो ऑलरेडी हमने पेश कर दिए थे, ऑलरेडी बयान हो चुके हैं। तो आज दूसरा हिस्सा है, दूसरा मरहला है। इसमें हम लोगों ने दूसरा आखिरी मरहला है, इसमें हमने नमाज के अंदर के 6 फ़र्ज़ बयान करने हैं जिनकी तफसील ये है। नंबर 1 जो है उसमें पहला जो है वो कौन सा फ़र्ज़ है जी? तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा जो है ये फ़र्ज़ है कि जब हम पहला अल्लाहु अकबर कहते हैं, ठीक है जी, ये फ़र्ज़ है। और उसके बाद हम फिर ताऊज़ शुरू करते हैं, सना शुरू करते हैं कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना पढ़ते हैं। तो इसके लिए जो पहला जो तकबीर होता है वो फ़र्ज़ होता है। ठीक है, ये फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ जो है वो कौन सा है जी? वो क़याम करना फ़र्ज़ होता है कि जब आप पहले जो क़याम की नमाज के जो खड़े होते हैं, ये खड़ा होना जो होता है इसको क़याम कहा जाता है और ये दूसरा फ़र्ज़ होता है। ठीक है, और इसी क़याम के बाद फिर हम लोग क़िरात शुरू करते हैं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सना के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जब पढ़ते हैं, क़िरात शुरू करते हैं, तो ये तीसरा फ़र्ज़ है। पहला फ़र्ज़ तकबीर तहरीमा जिसका मैंने बयान कर दिया। दूसरा फ़र्ज़ क़याम करना यानी खड़ा होना नमाज के लिए, इस खड़े होने को क़याम कहा जाता है। तीसरा जो है फिर वो क़िरात का पढ़ना यानी कुरान का पढ़ना, ये जो है ये फ़र्ज़ है, ये तीसरा फ़र्ज़ था। इसके बाद जो चौथा फ़र्ज़ है वो कौन सा है जी? वो रुकू फ़र्ज़ है। रुकू यानी कि क़याम के बाद जब हम रुकू के लिए झुकते हैं कि अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ठीक है, इस पार्ट को रुकू कहा जाता है जब हम झुकते हैं। ठीक है जी, वरकऊ मार राकिईन, कि जो झुकते हैं उनके साथ झुको, तो ये जो झुकना होता है। और ये सुबहान रब्बिल अज़ीम जो हम घुटने पे हाथ रख के झुकते हैं, ठीक है, इसको रुकू कहा जाता है। और ये जो है ना ये आपका जी कौन सा फ़र्ज़ हुआ? ये आपका चौथा फ़र्ज़ हुआ। ठीक है जी, कौन सा फ़र्ज़ हुआ? यानी पहला जो था तकबीर तहरीमा, दूसरा जो है वो क़याम करना, तीसरा क़िरात का पढ़ना, चौथा जो है वो रुकू के लिए झुकना और ये तस्बीह पढ़ना, ये फ़र्ज़ है। ठीक है जी, और अभी 5वां फ़र्ज़ कौन सा है? 5वां फ़र्ज़ जो है वो नमाज में हर रकात में 2 सजदे होते हैं।
2 سجدے، تو 2 سجدوں کا ادا کرنا جو ہوتا ہے یہ فرض عمل ہوتا ہے، ان کو ارکان کہا جاتا ہے، یہ رکن ہے، 5واں رکن ہے فرض کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا جس کے ہم سجدے کے لیے جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کتنی اونچی شان سے اور کتنے بابرکت طریقے سے دل سے اپنے رب کو حاضر ناظر کہہ کے آپ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ پاک ہے میرا اللہ، بہت ہی عالی شان، بہت بڑا عالی شان، بہت بڑی برکت والا۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو 2 سجدے آپ ادا کرتے ہیں یہ 5واں فرض ہوتا ہے نماز میں، ٹھیک ہے۔ اب چھٹا فرض کون سا ہے جس کے لیے ہم پڑھتے ہیں؟ چھٹا فرض جو ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، وہ یہ ہے کہ آخری قاعدہ۔ آخری قاعدہ، اب قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ قاف غین دال دا، قاعدہ۔ قاعدہ کسے کہا جاتا ہے؟ قاعدہ التحیات کی شکل میں، جب ہم دونوں گھٹنوں کو ٹیک کے بیٹھتے ہیں، پچھلا جو دایاں پاؤں ہوتا ہے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اور بایاں پاؤں جو ہے وہ اپنے کولہوں کے نیچے رکھ دیتے ہیں، تو یہ جو ہوتا ہے یہ آخری قاعدہ۔ تو اس میں پہلا 4 رکعتیں ہوں یا 3 رکعتیں ہوں تو پہلا قاعدہ جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ واجب عمل ہے، اور جو آخری قاعدہ ہوتا ہے یہ فرض عمل ہے، اس کے چھوٹنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو قاعدہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب سجدے سے ہم اٹھتے ہیں آخری سجدے سے اور بیٹھتے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم، اس عمل کو سلام تک جب آپ بیٹھے رہتے ہیں یہ آخری قاعدہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ سلام پھیرتے ہیں دائیں بائیں، یہ جو عمل ہوتا ہے اس رکن کو قاعدہ کہتے ہیں، اور یہ آخری اور چھٹا فرض ہوتا ہے، آخری چھٹا رکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم نماز کے اندرون کے جو 6 ارکان تھے فرائض کے وہ بیان کر چکے ہیں، جس میں پہلا میں نے آپ کو بیان کیا تکبیر تحریمہ پڑھنا، پہلا فرض۔ نمبر 2 جو تھا اس کے لیے پھر قیام کرنا، ٹھیک ہے، کھڑا ہونا نماز کے لیے، اور نمبر 3 جو ہے اس میں پھر قرات پڑھنا، یعنی الحمدللہ رب العالمین قرآن پڑھنا، یہ جو ہے یہ فرض ہے 3، اور 4 جو ہے وہ رکوع کے لیے جھکنا، سبحان رب العظیم، کہ پاک ہے میرا رب بہت بڑی عظمت والا، جس کی آپ تعریف بیان کرتے ہیں اور آپ کو مزہ بھی آتا ہوگا جب تم یہ کہتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور سبحان رب العظیم کر کے پڑھتے ہو تو تمہارا رب تم سے اتنا راضی ہوتا ہے، تمہارے اتنے قریب ہوتا ہے، اور ملائکوں پہ فخر کرتا ہے کہ اے ملائکوں دیکھو میرے اس بندے کو اور میری اس بندی کو جو میری تعریف بیان کر رہا ہے جھک کے اور میری عبادت میں مصروف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی اپنی نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیے گا، تو انشاءاللہ جتنا بھی ہم خشوع و خضوع سے پڑھیں گے، اللہ کا خوف لے کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس عبادت میں جان ہوگی۔ تو یہ 4 فرض تھا جناب والا رکوع کا، ٹھیک ہے۔ پھر 5واں فرض جو میں نے بتایا کہ وہ 2 سجدے ہیں سبحان رب الاعلیٰ کے لیے، جب ہم جھکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں سجدے میں، اور آخری قاعدہ تحیات سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک یہ جو قاعدہ ہوتا ہے آخری، یہ فرض ہوتا ہے۔ تو 6 فرض بیان ہو گئے، تو دوسرا مرحلہ بھی تیار ہوا۔ آپ سب بہن بھائیوں کا بہت شکریہ۔ تو تھوڑی سی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی ریویژن کر دوں اس دوسرے مرحلے میں 13 کے 13 فرائض کی، جو ہے نا آپ کو میں اس کی ریویژن کر دوں تاکہ صحیح طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ تو نمبر 1 فرض جو تھا وہ کون سا تھا؟ بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2 جو تھا وہ کون سا تھا؟ لباس کا پاک ہونا۔ نمبر 3 جو تھا وہ کون سا تھا جی؟ وہ سطر کا ڈھانپنا۔ نمبر 4 جو تھا وہ جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 5 جو تھا قبلہ رخ کھڑے ہونا۔ نمبر 6 جو تھا وہ وقت کی پہچان تھی، اور نمبر 7 جو تھا وہ نیت کرنا۔ یہ 7 فرض تھے جو 7 شرائط تھے باہر تھے۔ 6 جو آج بیان ہوئی اس میں جو 8واں جو ہے وہ کون سا؟ تکبیر تحریمہ پڑھنا، اور 9واں جو تھا وہ قیام کرنا تھا، اور 10واں جو تھا وہ قرات پڑھنا تھا، اور 11واں جو تھا وہ رکوع کے لیے جھکنا تھا، اور جو 12واں تھا جی وہ 2 سجدے تھے، ٹھیک ہے، 2 سجدوں کی ادائیگی، اور جو 13واں تھا
وہ آخری قاعدہ تھا تحیات السلام علیکم۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ 13 کے 13 فرض پورے ہو گئے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے 13 فرض سیکھ کے علم کا ایک باب سیکھا، جس سے آپ لوگوں کو 1000 نوافل پڑھنے کا اجر مفت میں ملا۔ تو دیکھیں کتنا بڑی عمل۔ تو نماز، اگر جو عبادت علم کی روشنی میں پڑھی جائے، اس عبادت کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ علم کا شوق رکھیے گا، علم سیکھتے رہیے گا، علماء کرام کی بہت عزت کیجیے گا، علماء کرام کے ساتھ بیٹھتے رہیے گا، ان کی صحبت میں بیٹھتے رہیے گا، ان کی خدمت کرتے رہیے گا، ان سے دعائیں لیتے رہیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ جب ہم اپنے علماء کی خدمت کریں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے اور ان کی عزت کریں گے، تو انشاءاللہ ہم بہت کچھ کر پائیں گے ان کی دعاؤں میں، اپنی دعاؤں میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی علم کے لیے جو ہے نا فارغ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے نا علم سکھائیں، اور علم کی روشنی میں ہی اپنی زندگی سکھائیں۔ یہی جو ہے کامیابی ہے، یہی ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو لوگ ایسے طریق سے اپنی زندگی پرفارم کرتے ہیں، جو کہ اللہ سے ڈریں اور اللہ کا ڈر ان کے لیے مانے ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمناک ہوں گے، نہ وہ دکھ میں ہوں گے، بلکہ وہ ہمیشہ کے سکھ میں ہوں گے، اور تمہارا رب تمہیں بہت ہی سکھی کرے گا اور تمہیں دکھ سے دور رکھے گا۔ تو والسلام، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی کرے، اور ایسے ہی ہو کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بنیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ رب جل آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور آپ لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ۔ میری دعا ہے کہ یا اللہ جو لوگ اس کار خیر میں میرے ساتھ حصہ لے رہے ہیں اور جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے دونوں جہانوں کی زندگی آسان فرما، اور میرے مالک میرے حوصلے کو بھی بلند رکھنا، کہیں میں پھسل نہ جاؤں، میرا ارادہ ڈگمگا نہ جائے، کہیں میری سوچ بدل نہ جائے، کہیں لالچ میں نہ آ جاؤں، کہیں اور قسم کی غفلت میں نہ آ جاؤں۔ اے اللہ، بلکہ اے اللہ اپنے خزانوں سے مجھ پہ بھی کرم کر، اور رحمت کا، برکت کا، اپنی رضا والا رزق عطا فرما، اور جو مجھے سن رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی برکت کا، رحمت کا، خوشی والا رزق عطا فرما، ان کو بھی پریشانیوں سے دور رکھ، ہر قسم کے دکھ سے دور رکھ، اور مجھے بھی دور رکھ، اور میرے اہل عیال کو بھی دور رکھ۔ آمین ثم سب کو دونوں جہان کی خوشی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما۔ یا اللہ جو میں نے کیا تیری رضا کے لیے کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، یا اللہ اس توشے کو ہمارے دنیا آخر کے لیے، ہمارے توشے آخر کے لیے بہتر بنا دے، پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، پوری امت کو ہدایت دے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے جھنڈے کے نیچے سب کو متحد کر دے۔ آمین ثم آمین۔ تو اللہ کو بہت خوش رکھے، آباد رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔